محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على النبي الأمي الكرشي الأبتحي المكي المدني العربي السراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد محبوب إله رب العالمين أبي القاسم محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ومتقنه في كتابه الحميد وصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين. صلوات آپ تمام حاضرین کی حاضری قبول فرمائے، آپ کی دلی حاجات کو پورا فرمائے، اس مرکز کو تاکہ ہمیں قیامت اور بعد شاد فرمائے، اور اس مرکز کی تعمیر میں جن جن مومنین نے دامن دلوں میں سخن تعاون کیا ہے خالق اکبر ان کے تعاون کو قبول فرمائے. انجمن جانساران اہل بیت پاکستان خالق اکبر ان کے اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ملک طاہر صاحب جنہوں نے کلیدی کردار ادا کیا ہے اس امام باردار کی تعمیر میں خالق اکبر ان کی والدہ جو کہ علیم ہے انہیں شفا عطا فرمائے، ان کے رزق میں وسعت عطا فرمائے. روزانہ کی بنیاد پہ ملک منیر حسین عوان صاحب کی طرف سے لنگر حسین نیاز امام حسین کا تبرک کا بندوبست کیا جاتا ہے. خالق اکبر سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مدر وزیر صاحب کو شفا کامل واجب عطا فرمائے. صدیق حیدری صاحب، سید امتیاز حسین شاہ صاحب، خواجہ محمد حسین صاحب، سید اللہ حسین نقوی صاحب، سید اختر حسین شاہ صاحب قبلہ بیت محمد بیت محمد اور دیگر تمام مومنین جن کی مجھے نام آتے ہیں اور جن کے نہیں آتے خالق اور تمام کی حاجات کو پورا فرمائے. خصوصی دعا کیجیے گا شوکت جسمی صاحب خالق اکبر انہیں نواسی کی نعمت عطا فرمائے. اس کے علاوہ سید عمران حسین شاہ صاحب ان کا ایک امتحان ہے، دعا کیجیے خالق اکبر اس کی کامیابی عطا فرمائے، اور کیونکہ وہ بیرون ملک ہیں خالق اکبر انہیں اولاد مدینہ کی نعمت بھی عطا فرمائے. سگائے حجت کے ظہور میں تجلیل فرمائے. آپ نے اپنے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے اور اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے بواز بلند صلوات. اجازت ہے
گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ محترم سامعین گرامی قدر، ہم نے گفتگو شروع کی ہوئی ہے اشیر سے ردیف تک، اور آج یہ سلسلہ گفتگو اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ کل کی گفتگو معلومات آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوں گی کہ ابو طالب کا گھر تھا، اللہ کا پیغام تھا، محمد خطیب تھا، خطبہ اسلام کا تھا، جو نبی نے حضرت ابو طالب کے گھر میں کھڑے ہو کے دیا۔ نبی نے کیا مانگا؟ امت سے اپنے پہلے خطبے میں مددگار مانگا۔ مددگار کون تھا جس نے لبیک کہا؟ وہ ابو طالب کا بیٹا علی تھا۔ علی نے کھڑے ہو کے مصطفیٰ کی مدد کا مصطفیٰ سے وعدہ کیا، تو آج اس وعدے کی ایک جھلک دکھاؤں، توجہ رکھیے گا۔ حضرت ابو طالب کے گھر میں اسلام کی پہلی دعوت ہوئی، دین پھیلنا شروع ہوا، پیغمبر نے توحید پہنچائی، رسالت پہنچائی، دین پہنچایا، شرک بتایا کہ بتوں کو پوجنا شرک ہے، بتوں سے بچا جائے، ایک رب کو رب مانا جائے اور اسی کی عبادت کی جائے، اسی کو سجدہ کیا جائے۔ محمد پیغام دیتے رہے، علی نبی کا مددگار بن کے، نبی کا سایہ بن کے نبی کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ سال گزرے کہ حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی، حضرت خدیجہ کی بھی وفات ہو گئی۔ میں جلدی اپنے موضوع کی طرف آؤں۔ جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی، جناب خدیجہ کی وفات ہوئی، اس سال کو رسول خدا نے عام الحزن کا سال قرار دیا، غم کا سال۔ جب ابو طالب دنیا سے چلے گئے، پھر اللہ نے جبریل بھیجا اور بھیج کے کہا کہ اے محمد، اللہ کہہ رہا ہے کہ اب مکہ تیرے رہنے کی جگہ نہیں۔ توجہ، اب مکہ تیرے رہنے کے قابل نہیں۔ جس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ابو طالب تھا، میں زور لگاؤں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرا مجمع زور پہ بولتا ہے، لیکن دو چار باتیں سنیں تاکہ مجھے آئیڈیا ہو جائے، اندازہ ہو جائے کہ آپ زور پہ نہیں بلکہ بات پہ بولتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک ابو طالب زندہ تھے، کسی میں مجال نہیں تھی کہ وہ محمد کی طرف انگلی اٹھا کے اشارہ کرے۔ جیسے ہی اللہ نے ابو طالب کو بلایا، پھر جبریل کو بھیجا اور کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے اے محمد، اب مکہ تیرے رہنے کے قابل نہیں، مکہ سے ہجرت کر مدینہ کی طرف۔ اب اللہ کے کہنے پہ، حکم خدا پر نبی نے مکہ چھوڑا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب نبی نے مکہ چھوڑا، 29 صفر کا دن تھا، یکم ربیع الاول کی رات تھی، جب نبی نے مکہ چھوڑا اور اپنے بستر پہ علی کو نبی نے سلایا۔ میں ہجر میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ کل دعوت ذوالعشیرہ تھی۔ دعوت ذوالعشیرہ کے بعد جو اسلام میں سب سے بڑا ایونٹ ہوا ہے وہ ہے ہجرت۔ توجہ رکھیے گا، تو شب ہجرت نبی نے اپنے بستر پہ علی کو سلایا، اور کیا سونا ہے علی کا؟ یہی رات تھی جب علی سویا، اور جب اٹھا تو علی نہیں اٹھا، اللہ کی مرضیوں کو لے کے اٹھا۔ یعنی اسی رات، توجہ رکھیے گا، اسی رات علی اللہ کی مرضی کا مالک ہوا۔ کیا توجہ رکھیے گا، علماء نے لکھا ہے کہ جو خوشبو نبی کے بدن سے آتی تھی، کیا کہنے آپ کے، جو خوشبو نبی کے بدن سے آتی تھی
وہی خوشبو علی کے بدن سے آتی تھی، اور جب نبی سوتے تھے چاہے اوپر بستر بھی لے لیتے تو جیسے نبی کے بدن سے بستر سے نور نکلتا تھا، علی کے بدن سے بھی وہی نور۔ نور من نور واحد، کیونکہ یہ دونوں ایک ہی نور کا تو حصہ تھے۔ لکھا کہ جیسے ہی، اور بھی روایت ہے کہ علی کا قد نبی کے قد سے چھوٹا تھا، لیکن جب بستر نبی پہ علی سویا تو علی کا قد نبی کے قد کے بالکل برابر تھا۔ اب دو نشانیاں تھیں کہ جو خوشبو نبی کے بدن سے آتی تھی وہی خوشبو علی کے بدن سے آتی تھی، جو نور نبی کے بدن سے نکلتا تھا وہی نور علی کے بدن سے نکلتا تھا۔ اسی لیے تو ساری رات کافر علی کو نبی سمجھ کے رکے رہے۔ جب صبح ہوئی کافر آگے آئے، چہرے سے بستر ہٹایا، نبی سوچ کے آئے تھے، بستر کے نیچے سے علی نکلا۔ اب جملہ سنیے گا، اور کہا کہ اے علی آپ سوئے ہوئے ہیں، نبی کہاں ہے؟ علی نے کیا کہا؟ میرے پاس چھوڑ کے گئے، اب میں نے ایک خطبہ پڑھنا ہے، اور خطبہ وہ ہے کہ جو علی کی شجاعت کو دیکھ کے جبریل نے دیا ہے، اس کے لیے میں زمین بنا رہا ہوں۔ کیا کہا؟ توجہ، محمد کہا، علی نے کہا میرے پاس چھوڑ کے گئے تھے، کہا اے علی اگر محمد نہیں آئے گا تو ہم تجھے گرفتار کریں گے۔ اللہ اکبر، تجھے قیدی بنائیں گے، تیرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالیں گے۔ خدا کی قسم ہے، بستر نبی سے ابو طالب کا بیٹا اب علی بن کے اٹھا، توجہ، علی بن کے اٹھا، اور کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے علی نے کہا چل اتنے بجے میں مکہ چھوڑ کے جاؤں گا، اگر باپ کے بیٹے ہو تو علی کا راستہ روک کے دکھانا۔ اور جملہ ایک اور بھی کہا، ابو جہل آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کہنے لگا کہ اے علی تجھے اب ہم مکہ سے جانے نہیں دیں گے۔ علی نے کہا اے ابو جہل سوچ کے راستہ روکنا، کیونکہ اب وہ موجود نہیں ہے جو میرا ہاتھ روکا کرتا تھا۔ دشمن کے گھر میں کھڑے ہو کے، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ جملے کہنا ابو طالب کے بیٹے علی کا کمال ہے۔ آپ جیسے کہ اگلے دن سورج طلوع ہوا، جہاں تک بات پہنچ گئی، میرا ساتھ دیں گے، خطبہ بڑا کمال کا ہے، جو جناب جبریل نے شب ہجرت اور ہجرت کے بعد علی کی جنگ کو دے کے دیا۔ کیسے؟ اگلے دن علی نے 3 محمل تیار کیے اور خواتین کو ساتھ لیا، ایک فاطمہ بنت اسد، ایک فاطمہ بنت محمد، ایک فاطمہ بنت حمزہ۔ ان 3 فاطمہوں کو ایک ایک محمل پہ علی نے بٹھایا، ایک پہ فاطمہ بنت محمد، ایک پہ فاطمہ بنت اسد، ایک پہ فاطمہ بنت حمزہ، اور علی اپنا گھوڑا لے کے ہاتھ میں پکڑ کے مکے سے ٹہل کے جا رہا ہے۔ توجہ، اپنے دشمن کے شہر سے بھاگ کے نہیں، ٹہل کے جا رہا ہے۔ آپ لوگوں نے جملہ لکھا ہے کہ جب ان 3 معاملوں کو قبلہ علی لے کے وادی عتیق سے گزرے، وہاں پہ تھا ایک چرواہا جو جانور چلا رہا تھا۔ علی نے اسے بلایا، جملے کا لطف لیجیے گا، انہوں نے کیا کہا کہ ہم علی کو جانے نہیں دیں گے، ہم علی کو گرفتار کریں گے۔ یہ جملہ تیراکی سے جملہ سنیے گا، وادی عتیق سے علی کا گزر ہوا، چرواہا جانور چلا رہا تھا، علی نے ہاتھ کا اشارہ کیا، چرواہا علی کے پاس آیا، علی نے چرواہے کو کہا اے چرواہے، ابھی میرے جانے کے بعد پیچھے ایک لشکر آئے گا،
کراس کیا، عبور کیا. میں کہتا ہوں کہ اگر یہ جملے یا یہ خطبے پہلے سنے ہوں تو نہ بھولیے گا، اگر نہیں سنے تو پھر میری قیمت پہ سننا پڑے گا. توجہ ہے نا، توجہ رکھیے گا. قادیانی علی نے کراس کی. اب مختلف قبیلے کے جوانوں کو ابو جہل اکٹھا کر کے علی کا پیچھا کر رہا ہے. جب دور سے ابو جہل کی نگاہ پڑی علی کے اوپر، دور سے کہا اے علی جاؤ گے کہاں؟ علی نے کہا جانا کہاں ہے، تمہارا ہی تو انتظار تھا. خدا کی قسم علماء نے لکھا ہے علی نے تینوں معمل بٹھائے، صرف بٹھائے نہیں، تینوں معملوں کے یعنی کہ اونٹوں کے زانو علی نے باندھے، اپنا گھوڑا باندھا. باندھنے کے بعد اس معمل کے قریب آیا علی جس میں تھی محمد کی بیٹی. میری بات نہیں پہنچی آپ تک؟ یعنی علی نے معمل بٹھائے، کافر سامنے معمل بٹھا کے علی اس معمل کے قریب آیا جس میں تھی محمد کی بیٹی، اور معمل کے قریب آ کے علی نے سر جھکا کے یہ جملہ کہا انی خارج عطاء اللہ وعطاء رسول اللہ ومن عطائنا فعلیک بالدعاء. اے محمد کی بیٹی، میں اللہ کے دشمن سے، اللہ کے رسول کے دشمن سے اور اپنے دشمن سے لڑنے جا رہا ہوں، ذرا علی کے حق میں دعا کر دینا. ذرا علی کے حق میں دعا کر دینا. علی کا بالدعا. آپ نے اس جملے کی لذت کو محسوس نہیں کیا. اس جملے کو گھر جا کے تنہائی کے عالم میں سوچئے گا کہ جس علی کی ضرورت کائنات کو ہو، اس علی کو اگر ضرورت ہے تو فاطمہ کی دعا کی ضرورت ہے. اب جناب سیدہ نے دعا دی، علی گھوڑے پہ آئے، تلوار کو نکالا، کافروں کی طرف بڑھے. جب رستے میں تھے نبی اپنے اصحاب کو لے جا رہے تھے مدینہ، رستے میں جبریل نے نبی کو روک کے کہا اے رسول رک جائیے. نبی نے جبریل کو دیکھا اور دیکھ کے کہا اے جبریل اتنا پریشان کیوں ہے، اتنا حیران کیوں ہے، مختلف کیوں ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں کہ میری عمر کتنی ہے. نبی نے کہا میں صرف تیری عمر نہیں جانتا، میں تیری تخلیق سے بھی واقف ہوں. اللہ اکبر. لیکن تم مجھے یہ بتا حیران کیوں ہے، پریشان کیوں ہے؟ اس بات جبریل نے کہا یا رسول اللہ میں نے ذوالقرنین نبی کی جنگیں دیکھی ہیں، میں نے یاجوج ماجوج کی جنگیں دیکھی ہیں، میں نے طالوت و جالوت کو لڑتے دیکھا ہے، میں نے موسیٰ کو امالکہ کے میدان پہ جنگ کرتے دیکھا ہے، لیکن میدان جنگ میں گھوڑے پہ سوار ہو کے خطبہ دیتے ہوئے میں نے تیرے بھائی علی کو سنا ہے. خطبہ صرف تیرا بھائی علی دے رہا ہے. اب نبی نے کہا اچھا اے جبریل علی خطبہ کہاں پہ دے رہا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ ہجرت کر کے مدینے جا رہے ہیں، لیکن پیچھے مکہ کے کافروں نے علی کو گھیرا ہوا ہے، علی اپنے گھوڑے کے اوپر ہے، علی نے تلوار نکالی ہوئی ہے. اب جبریل نے علی کے حملے کا منظر ان الفاظ میں بیان کیا کہ یا رسول اللہ فکبر امام وکلت جو ہے آپ کی وکلت فی اوساطہم وخرج من اغراقہم وخرج علی المیمنۃ والمیسرہ والمیسرہ علی المیمنہ وکلہ علی القلب لشکر وعذار بہم کتورانا الریاح والطاعون وجالا وجالا وسالا. اے اللہ کے نبی گھوڑے پہ بیٹھ کے علی گھوڑے کو اڑا رہا ہے. اگر بات یہ ہے کہ جب علی اپنا گھوڑا دائیں موڑتا ہے تو زمین دائیں ہو جاتی ہے. علی جب اپنا گھوڑا دائیں موڑتا ہے تو زمین دائیں مڑ جاتی ہے، جب گھوڑا بائیں موڑتا ہے تو زمین بائیں مڑ جاتی ہے. علی نے میمنہ کو میسرہ پہ مارا، میسرہ کو میمنہ پہ مارا، میمنہ کو قلب لشکر پہ مارا، قلب لشکر کو ساقہ پہ مارا، ساقہ کو مقدمہ پہ مارا. اے اللہ کے رسول میں حیران ہوں
علی زمین اور لشکر کو گیند بنا کے لڈو کی طرح اپنی انگلیوں پہ نچا رہا. مجھے لگتا ہے سفر میں نے کیا ہے، اس کا علاوہ آپ کا ہو گئی ہے. توجہ کیا کہا کہ لڈو کی طرح گیند بنا کے علی لشکر اور زمین کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ کیا کر رہا ہے؟ نچا رہا ہے، گھما رہا ہے. پھر آگے جناب جبریل نے کہا اے اللہ کے رسول، وہ دیکھیے علی گھوڑے پہ آیا، وہ دیکھیے علی نے تلوار چلائی، وہ دیکھیے علی نے حملہ کیا. توجہ رکھیے گا، آپ کیسے علی نے حملہ کیا؟ پہلا حملہ تھا علی کے حملے سے کافر بھاگے، اب کافر بھاگ رہے ہیں، علی بھاگنے والوں کا پیچھا کر رہے ہیں اور پیچھا کر کے تلوار بھی چلا رہے ہیں، مار بھی رہے ہیں، گھوڑا بھی اڑا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں یا معاشرہ قریش، یا بنی مخزوم، یا بنی زہرا، یا بنی زبیر، یا بنی زرعہ، یا بنی ہذیل، یا بنی نضر، یا بنی امیہ، لعیش وقت تمرون الی این تفلون. اے بنو قریش، بھاگتے کہاں ہو؟ تمہیں نہیں پتا کہ تمہارا پیچھا مرد کر رہا. کر کے علی کہہ رہا ہے اے قریش والو، اے بنی مخزوم، اے بنی نضر، اے بنی لؤی، اے بنی جمحہ، اے بنی ادئی، اے بنی نضر، اے بنو امیہ، بھاگتے کہاں ہو؟ اکڑ کہاں گئی؟ فَأَنَا الْفَتَى الْكَرَّارُ وَأَنَا الْفَارِسُ الْمِغْوَارُ. اب یہ اشارہ ہے لڑنے کا کہ جناب جبریل لفظ ہے جبریل کے لڑ علی رہا ہے. کیا کہ علی کیا کہہ رہا ہے؟ فَأَنَا الْفَتَى الْكَرَّارُ وَأَنَا الْفَارِسُ الْمِغْوَارُ. اور وہاں نے لکھا ہے کہ یہ اشارہ ہے کہ علی گھوڑے پہ بھی ہیں، علی تلوار بھی چلا رہا ہے اور تلوار چلا چلا کے کہہ رہا ہے فَأَنَا الْفَتَى الْكَرَّارُ وَأَنَا الْفَارِسُ الْمِغْوَارُ. اس اشارے کو محسوس کیجیے. کیا کہا کہ میں مرد ہوں. اکڑ کہاں گئی؟ یہاں پہ رک کے ایک جملہ کہوں. اچھا علی مرد ہے تو باقیوں نے ساڑیاں پہنی ہوئی تھی. تو جو ہے ہاں ایسے آگے بات آ رہی ہے. یعنی اگر علی مرد تھے تو جو علی کے مقابلے پہ آئے انہوں نے ساڑیاں پہنی ہوئی تھی، ہونٹوں پہ سرخی لگائی ہوئی تھی، ناخن پہ نیل پالش لگائی ہوئی تھی، پورا برائڈل سسٹم کر کے علی کے مقابلے پہ آئے تھے. وہ بھی تو مرد ہی تھے نا. تو ایک آدمی آیا آپ کے پانچویں امام کے پاس اور آ کے کہنے لگا اے امام بتائیے کہ جب علی ہجرت کر رہے تھے اور کفار پہ علی حملہ کر رہے تھے تو علی نے یہ کیوں کہا فَأَنَا الْفَتَى الْكَرَّارُ، بھاگتے کہاں ہو؟ میں مرد ہوں. خدا کی قسم ہے. اس نے کہا اے امام اس کا مطلب کیا ہے؟ تو امام نے کہا یاد رکھو لم اکن شیئا میرات المنتہیہ، کہ جس مرد کے دل میں علی کی محبت نہیں ہوتی وہ داڑھی والا عورت ہوتا ہے. جس کے دل میں میرا نہیں فرمان نہ کسی مولانا علامہ حبیب ملا کا بیان ہے، یہ بیان ہے آپ کے پانچویں امام کا کہ یاد رکھو کہ جس کے دل میں علی کی محبت نہیں وہ داڑھی والی عورت ہے. اب اگر آپ کے معاشرے میں کوئی علی کے معاملے پہ بحث کرے، کوئی علی کو نہ مانے،
پریشان مت ہونا، بظاہر داڑھی ہے حقیقت میں عورت ہے۔ اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آ رہا تو شام جائیے، حاکم شام کے دربار میں علی کے بیٹے حسن نے کھڑے ہو کے کہا تھا نا کہ تم مردوں کے مجمع میں کیا لے لے عورت ہو کے اس کا مطلب یہ ہوگا جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ ہے مرد، اور جس کے دل میں علی کی محبت نہیں وہ داڑھی والی عورت ہے۔ توجہ ہے؟ اور خدا کی قسم اس مزاج کے لغت عرب میں دو ہی جملے ہیں۔ ایک جملہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی اللہ سوائے اس اللہ کے، لا فتى الا علی، نہیں کوئی مرد سوائے۔ علی نے کیا کہا؟ فانا قتل کر رہا، میں بار بار پلٹ کے آنے والا مرد ہوں۔ وانا الفارس المغوار، میں زمین کی تہ میں اتر کے لڑنے والا شاہ سوار ہوں۔ وانا مفنی الکفار، میں کافروں کو فنا کرنے والا ہوں۔ وانا مبید الفجار، میں ہر فاجر کی جڑ کو کاٹنے والا ہوں۔ اور پھر آگے علی نے کہا وانا مبتلو سحرۃ السحار، اے بھاگنے والوں تم جانتے نہیں ہو کہ ہر جادوگر کے جادو کو باطل کرنے والا میں علی ہوں۔ یہ خطبہ ہے۔ اچھا یہاں پہ رک کے ایک جملہ کروں، کہوں کہ ہر جادوگر کے جادو کو باطل کرنے والا کون ہے؟ بولیے، علی کا نام لینے سے ختم قرآن کا سوال رہتا ہے۔ ہر جادوگر کے جادو کو باطل کرنے والا کون ہے؟ علی۔ قرآن کا واقعہ، اللہ نے موسیٰ کو کہا اے موسیٰ دربار فرعون میں جا۔ موسیٰ گئے، وہاں پہ چھوٹے چھوٹے جادوگر تھے، انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، وہ چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ اب تو اپنا عصا پھینک۔ موسیٰ نے عصا پھینکا، جیسے عصا زمین پہ آیا وَإِذَا حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ سانپ بن کے چلنے لگا۔ جیسے ہی موسیٰ کا عصا سانپ بنا، موسیٰ ڈر گیا۔ تسی بھی ڈر گئے۔ جیسے ہی موسیٰ نے اپنے عصا کو سانپ بنتے دیکھا، موسیٰ ڈر گیا۔ جیسے ہی موسیٰ ڈرا، اللہ نے کہا اے موسیٰ خذھا، پکڑ لے، ولا تخف، اور ڈر مت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ ڈرے تھے، تبھی تو اللہ نے قرآن میں کہا اے موسیٰ ڈر مت، خذھا، پکڑ لے، ولا تخف، اور خوف نہ کھا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جب موسیٰ نے اپنا عصا زمین پہ پھینکا اور عصا سانپ بنا، اس وقت موسیٰ کی عمر تھی 45 سال۔ اب جملہ سنیے گا، 45 سال کا موسیٰ عصا بھی اپنا، عصا کو سانپ بنتا دیکھ کے موسیٰ ڈر گیا۔ اور ابو طالب کا بیٹا 45 سال تو دور کی بات، 45 دن کا بھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں میرا مجمع کہاں بیٹھا ہے، ابھی علی 4 دن کا ہے اور سانپ علی کے جھولے کے قریب آیا۔ کل آیا اشتر میں ید اللہ نے انگلیاں ڈالی، سانپ کو چیرا۔ توجہ، جملہ آگے، سانپ کو چیرا۔ اب مجھے بتائیے، موسیٰ کی عمر 45 سال، عصا بھی اپنا، علی کی عمر 4 سال 4 دن، سانپ بھی پرایا۔ جب تک لطف نہیں لیں گے میں جملہ دہراتا رہوں گا۔ موسیٰ کی عمر 45 سال، عصا بھی اپنا، علی کی عمر 4 دن، سانپ بھی پرایا۔ موسیٰ ڈر گیا، علی نے چیر لیا۔ اور میرا خاموش مجمع تھوڑا سا میرا ساتھ دے، یعنی موسیٰ کی عمر 45 سال، علی کی عمر 4 دن، موسیٰ کا عصا اپنا، علی کے پاس سانپ پرایا، موسیٰ ڈر گیا، علی نے چیر
کر رہے ہیں، علی انہیں مار رہے ہیں، اور مار کے کیا کہہ رہے ہیں کہ حل فیکم علی دین اللات والعزیٰ، اے لات و منات کو اپنا خدا ماننے والوں، بھاگتے کہاں ہو، اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ توجہ، کیا کہا؟ حمیت علی دین اللات والعزیٰ، اے لات و منات کو پوجنے والوں، ان کی عبادت کرنے والوں، ان کو خدا ماننے والوں، جملہ لطیف ہے، وضو کیجیے گا، بھاگتے کہاں ہو، اپنے خدا کی مدد کرو، جیسے میں علی اپنے اللہ کی مدد کرو۔ جیسے میں علی اپنے اللہ کی مدد کر رہا ہوں، کیونکہ کل علی نے مدد کا وعدہ کیا تھا نا، اور آج اس کا اظہار کرنا، اور پھر فرمایا وَأَنَا قَانِعُ الْبَابِ، یہ جو سامنے چٹان ہے جسے ہزار مل کے بھی نہ اٹھائے، اسے میں اکیلا علی اٹھا لیتا ہوں۔ اور پھر کہا وَالْأَسَدُ الْغُصَّىٰ، میں شیر کی طرح لڑنے والا جوان ہوں۔ خدا کی قسم عجیب جملہ آگے علی نے کہا۔ علی نے یہاں پہ یہ فرمایا کہ میرے یہ القاب ہیں، میری یہ شان ہے، اللہ نے مجھے یہ عزت عطا فرمائی۔ وہاں پہ بھاگنے والے کافروں کا پیچھا کرتے کرتے علی فرما رہے تھے، اور بھاگتے کہاں ہو، انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں، بالکردار، میں کردار سے لڑنے والا۔ اچھا، ہمارے جسے عربی آتی ہے تو عربی بڑی فصیح زبان ہے۔ جب عربی میں کتاب پڑھی جائے تو انسان آسمانوں پہ سیر کرتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں شیر شیر ہی ہے۔ وہ اتنے زیادہ شیر ہیں کہ کوئی شیر پنجاب ہے، کوئی شیر پاکستان ہے، اور وہ ایسے شیر ہیں کہ جن کو کبھی کسی نے لڑتے نہیں دیکھا، لیکن ہیں شیر۔ لیکن عربی میں ایسا نہیں، عربی میں 500 نام ہیں شیر کے، 1500 نام ہے گھوڑے کے، 1000 نام ہے تلوار کا، اور ان میں سے ایک نام ہے کرزاب۔ علی نے کیا فرمایا کہ میں وہ ہوں جو کرزاب سے لڑنے والا ہوں۔ کرزاب اس تلوار کو کہتے ہیں، چاہے یوں پڑے چاہے یوں پڑے تو کت، عربی میں کہتے ہیں یوں پڑے تو کت۔ کرزاب وہ تلوار ہے، چاہے یوں پڑے چاہے یوں پڑے، ایک ہی وار میں بدن کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دے، دوسرے وار کی ضرورت نہ ہو، اسے کہتے ہیں کرزاب۔ اب جملہ سنیے گا، اور علی نے کہا میں وہ ہوں جو کرزاب سے لڑنے والا ہوں۔ اور صحابہ کرام جب جنگ پہ جاتے، جملہ سنیے گا، جب جنگ پہ جاتے کسی لاش پہ اختلاف ہو جاتا، کسے کس نے مارا، میں کچھ کہہ رہا ہوں توجہ رکھیے گا، اگر کسی لاش پہ اختلاف ہو جاتا کسے کس نے مارا، تو اصحاب فیصلہ کرتے کہ اگر بدن پہ ایک سے زیادہ زخم ہے تو کسی اور نے مارا، ایک زخم ہے تو وہ علی نے مارا۔ کیا اگر اختلاف ہو جاتا نا کہ اسے کس نے مارا، تو پھر اصحاب اس بدن کو دیکھتے کہ اگر ایک حصہ کم اور ایک زیادہ ہوتا تو کسی اور نے مارا، دونوں حصے برابر تل جاتے تو علی نے مارا۔ اور خدا کی قسم ہے، جائیے اور تاریخ کا مطالعہ کیجیے، علی نے چاہے کسی کو اپنی زندگی میں مارا یا چاہے کسی کو بظاہر اپنی زندگی کے بعد مارا، چاہے علی نے کسی کو اپنی زندگی میں مارا یا بظاہر زندگی کے بعد مارا، تقسیم برابر کیا۔ اب ہم اسے پوچھئے
کہ زندگی کے بعد علی نے کیسے مارا. اس بات کو یاد رکھیے گا. جو زائرین ہیں وہ تائید کریں، اور جنہوں نے زیارت نہیں کی اللہ انہیں دیکھنے کی اور زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علی کی قبر میں آج بھی 2 نشان ہیں انگلیوں کے، اور کئی مرتبہ علی کی قبر کو تعمیر کیا گیا، لیکن قبر تعمیر کی جاتی ہے، نشان پھر ظاہر ہو جاتے ہیں. جیسے دیوار کعبہ بنائی جاتی ہے پھر دراڑ پڑ جاتی ہے. خدا کی قسم علی ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اپنے معجزوں کے اثر کو ختم نہیں ہونے دیتا. اچھا، یہ جو 2 نشان ہیں انگلیوں کے، یہ کیوں؟ ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام ہے مرہ بن کیس. کون؟ مرہ بن کیس. یہ بادشاہ تھا. اس نے اپنے خاندان کی تاریخ پڑھی، اور تاریخ میں اس نے پڑھا کہ میرے فلاں جد کو علی نے مارا، میرے فلاں بزرگ کو علی نے مارا. مسئلہ تو یہی ہے، میرے فلاں بھائی کو علی نے مارا، میرے خاندان میں سے فلاں 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 کو علی نے مارا. تو اس نے اپنے خاندان کی تاریخ پڑھی، اس کے دل میں علی کا بغض پیدا ہوا، اور اس نے کہا میرے خاندان میں سے ہر جوان کو، ہر پہلوان کو علی نے مارا، اگر علی زندہ ہوتا تو علی کو میں مارتا. شکل دیکھیے، جو موت کو مارے اسے یہ مارے گا. گرمی زیادہ ہے. علی کی قبر پہ آیا، علی کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کے اس نے بلا تشبیہ اپنے سینے پہ ہاتھ مارا، اور ہاتھ مار کے کہا اے علی میں تیری قبر مسمار کرنے آیا ہوں، بچا سکتا ہے تو بچا لے. توجہ، اگر قبر بچا سکتا ہے تو بچا لے. اب علماء نے لکھا ہے جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا، جب بلا تشبیہ قبر کے اندر سے 2 انگلیاں نکلی، اور وہ 2 انگلیاں مرہ بن کیس کی قبر میں آئی، کرچ کی آواز آئی، اور علی کی انگلیوں نے اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. توجہ. جب علی نے اپنی انگلیوں سے مرہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تو اس وقت کے شعراء نے شعر بھی کہے کہ شاہ زد و بد مرہ بد و نیم، اے وہ بادشاہ کہ جس نے مرہ کو قتل کیا، عدو ساخت انگشت ذوالفقار بدن، کہ جس نے اپنے دشمن کو قتل کرنے کے لیے اپنی انگلیوں کو ذوالفقار بنا لیا. علی نے ذوالفقار بنا کے اپنی انگلیوں سے اسے کیا کیا؟ کاٹ دیا. تو علی چاہے زندگی میں کسی کو مارے، علی چاہے زندگی کے بعد کسی کو مارے، علی عدالت سے ہاتھ پیچھے نہیں کرتا. علی کی عدالت قائم رہتی ہے. اب علی کہہ رہے ہیں او کفار بھاگتے کہاں ہو؟ اب وہ بھاگ رہے ہیں. علی بھاگتے بھاگتے جو بھاگ رہے ہیں انہیں مار رہے ہیں، انہیں ان کا پیچھا کر رہے ہیں. جنہیں مار رہے وہ مر گئے، جو بچ گئے وہ مکہ میں داخل ہوئے. آپ دیکھیے گا اطاعت رسول کیا ہوتی ہے. آپ جیسے ہی بچنے والے کافر مکہ کے اندر گئے، علی نے اپنا گھوڑا روکا، روک کے اپنے منہ کو موڑا اور موڑ کے کہا کہ جس شہر کو محمد چھوڑے پھر اس شہر میں علی نہیں جاتا. یہ ہے اطاعت رسول، کیونکہ مکہ کو محمد نے چھوڑا ہے، لہذا اس لیے جسے محمد چھوڑ جائے
پھر علی اس شہر میں داخل نہیں ہوگا. اور پھر مڑتے ہوئے علی نے ایک اور جملہ کہا, اے بھاگنے والوں اور بھاگ کے بچنے والوں, خوشی مت منانا, موعدکم البدر, میں بدر میں پھر تمہیں ماروں گا. میں بدر میں جو کہ کل انشاءاللہ میں بیان کروں گا, کل بدر ہی بیان کرنی ہے. تو اب علی, اچھا اب جس تلوار سے علی لڑ رہے تھے نا, یہ ذوالفقار تو تھی نہیں, کیونکہ ذوالفقار تو آئی ہے احد میں. یہ تو ہجرت کے موقع پہ علی تلوار چلا رہے ہیں. تو جس تلوار سے علی لڑ رہے تھے, اس تلوار کا نام تھا مخزم. یاد رکھیے گا, کیا تلوار کا نام تھا؟ مخزم. مخزم کہتے ہیں وجود انسانی کو کیما کیما کرنے والی. علی نے ایک ایک کافر کا کیما کیا, واپس آئے, کافر بھاگ گئے. اب اس جو مخزم تلوار ہے اس سے خون کافروں کا بہ رہا ہے. اب علی فتح یاب ہو کے جب جناب فاطمہ کے شروع میں کہا تھا کہ جاتے ہوئے بھی جناب فاطمہ کے محمل سے ہو کے گئے, آتے ہوئے بھی پہلے جناب فاطمہ کے محمل کے قریب سے علی گزرا. یہ اندر سے جناب سیدہ کی آواز آئی, ما حاذا من کنت وراء ظاہرہ, اے علی جس کا مددگار تو ہو پھر اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا. وہ جو وعدہ کیا ہے, اے یہاں پہ جناب سیدہ نے علی کو اپنے باپ محمد کے مددگار کے طور پہ بلایا اور کہا کہ اے علی جس کا تو مددگار ہو. تو علی کس کا مددگار تھا؟ علی محمد کا مددگار تھا. تو کسی میدان میں نبی کو شکست ہوئی. میں نے کل بھی کہا تھا کہ جو نصرت کا وعدہ علی نے کیا ہے نا نبی سے, اس کی علی نے قیمت بڑی ادا کی ہے. آج دوسری مجلس ہے ہجرت کے عنوان سے. میں نے چند معلومات آپ کے اذہان عالیہ کے حوالے کی. آج چلتے ہیں اور اس بیوی کو پرسہ دیتے ہیں کہ جس کی شکل جناب خدیجہ سے ملتی تھی. اور وہاں نے لکھا ہے کہ جناب زینب کی شکل ہو بہو اپنی نانی خدیجہ پہ تھی. اور یہ بھی لکھا ہے کہ حسین جناب زینب کو اپنے ساتھ اس لیے لے گئے تاکہ جناب خدیجہ کے احسانات کو یاد کر کے وہ ہم پہ ظلم نہ کریں. علی صاحب, عجیب قسمت ہے علی کی اس بیٹی کی. اس کے تھے 2 بیٹے, اونو محمد کربلا میں مارے گئے. جب خبر پہنچی نا جناب زینب کے پاس کہ اے زینب تیرے شہزادے زین سے اتر گئے ہیں, بی بی بولی نہیں. پھر حسین نے کہا اے زینب تیرے شہزادے شہید ہو گئے ہیں, بی بی بولی نہیں. حسین نے کہا اے زینب تیرے شہزادے مارے گئے, بی بی بولی نہیں. حسین نے کہا اے زینب تیرے بیٹے مارے گئے, تو روتی نہیں. تو جناب زینب نے کہا جو حسین تیرے اکبر کا صدقہ ہو, میں ان پہ ماتم نہیں کروں گی. آج میرا دل ہے کہ میں تفصیل سے مسائل پڑھوں اور آپ بھی اتنا کیا کریں جتنا آل محمد کا حق بنتا ہے. بس 2 منزلیں آپ نے میرا ساتھ دینا ہے. اب کربلا میں اپنے بیٹوں کی شہادت کی خبر سن کے جناب زینب روئی نہیں. 11 محرم آئی, چادر لٹ گئی, بال کھل گئے, ہاتھ بند گئے. اپنے بھائی کی لاش سے ایسے گزری جیسے لگتی ہی کچھ نہیں. حسین کے اکبر پہ روئی, قاسم پہ روئی, عباس پہ گریہ کیا, حسین پہ ماتم کیا, اپنے بیٹوں پہ ماتم نہیں کیا. یہ مخدومہ قیدی بن کے کوفہ کے بازار میں آئی, ابن زیاد کے دربار میں آئی, حسین کے اکبر کا ماتم کیا, حسن کے قاسم کا ماتم کیا, عباس کے بالوں پہ گریہ کیا,
حسین کی شہادت پہ ماتم کیا، لیکن اپنے بیٹوں کو یاد نہیں کیا۔ پھر یہی بیوی قیدی بن کے شام کے بازار میں آئی، 15 اذانیں علی کی بیٹی نے سنی۔ ان 3 دنوں میں علی کی بیٹی نے اکبر کا ماتم کیا۔ تھوڑی سی مجھ سے بڑھائیے، قاسم کے ٹکڑوں پہ ماتم کیا، حسین کی ضربوں کو یاد کر کے روئی، لیکن اپنے بیٹوں پہ گریہ نہ کیا۔ دربار عبور کیا، بی بی زندان میں آ گئی، قیدی بن گئی۔ آپ نے محسوس نہیں کیا؟ میں نے کہا قیدی بن گئی، جو کبھی شہزادی بن کے آئی تھی آج قیدی بنی ہوئی ہے، زندان میں قید ہے، صبح و شام حسین کا ماتم کرتی ہے، اکبر کا ماتم کرتی ہے، اصغر کے دین کو روتی ہے، عباس کے بازوؤں پہ گریہ کرتی ہے، اپنے بیٹوں کو یاد نہیں کرتی۔ عجیب حوصلہ ہے علی کی بیٹی زینب کا۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ 1 سال یا 2 سال یا 1 مہینہ علی کی بیٹی قید رہی، جتنے بھی قید رہی، مجھے مدت سے کوئی بات نہیں۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس قید کے پورے عرصے میں علی کی بیٹی نے اپنے بیٹوں کو یاد کر کے اپنے بیٹوں پہ گریہ ادا کیا۔ جب یزید نے قید رہائی کا اعلان کیا تو جناب سجاد آئے اور آ کے کہنے لگے، اے پھوپھی اماں، یزید نے ہماری قید رہا کر دی ہے، ہمیں آزاد کر دیا ہے، اب آپ کا کیا حکم ہے؟ تو جناب زینب نے کہا، اے سجاد، رہائی تو میں لوں گی، لیکن میری 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ ہمیں مدینے کے رستے کا علم نہیں، ہمارے ساتھ ایک مہاری ہو۔ دوسری شرط یہ کہ جو ہماری چادریں تھی اور جو ہمارا سامان تھا جو لوٹا گیا اسے واپس کیا جائے، اور تیسری یہ کہ میں شام میں 3 دن رہ کے حسین کا ماتم کروں گی۔ خدا کی قسم، امام واپس گئے، یزید کو جناب سیدہ کا پیغام پہنچایا تو یزید نے کہا، ہم آپ کو مہاری دے سکتے ہیں، ہم آپ کو سامان لوٹا ہوا واپس نہیں کر سکتے، اگر آپ کہیں تو ہم سامان کی جگہ پہ آپ کو پیسے دے دیں۔ اس وقت یزید نے کہا، اے سجاد، سامان اس لیے نہیں دے سکتے کہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آئے تھے لوٹنے والے لوٹ کے چلے گئے، اب امام سے رہا نہ گیا۔ امام نے روک سے کہا، اے یزید، اگر مال دینا چاہتا ہے تو پھر مجھے یہ بتا کہ وہ چادر جو میری دادی زہرا کی نشانی تھی اور جو زینب کے سر سے وہ شمال نے لوٹی، اور اس کی قیمت، چلتے آئیے میرے ساتھ سفر کرتے آئیے، اس چادر کی قیمت کیا ہے؟ وہ انگوٹھی جو حسین کے ہاتھ کی انگلی کو کاٹ کے اتاری گئی، اس انگوٹھی کی قیمت کیا ہے؟ یزید نے کہا، سارا مال تو نہیں دے سکتا، اب میں منت کر رہا ہوں، اگر میری ماں بہنیں جو پردے میں بیٹھی ہیں ان کی گود میں اگر بچے ہیں تو انہیں فرش اعلیٰ پہ بٹھا دیں۔ خدا کی قسم ہے، کیونکہ یہ اگلا جملہ ہے، اللہ جانے کون برداشت کرے کون برداشت نہ کرے۔ اب راوی روایت کرتا ہے کہ جتنا بھی لوٹا ہوا سامان تھا جو بچ گیا تھا یزید نے اسے واپس کیا۔ جب وہ لوٹا ہوا سامان جناب زینب کے پاس آیا، جناب زینب نے اس لوٹے ہوئے مال کو دیکھنا شروع کیا۔ دیکھتے دیکھتے ایک منظر یہ تھا کہ 2 چھوٹے چھوٹے گوشوارے اور زینب کے سامنے آئے اور زینب نے ماتم کیا، سکینہ کی قبر پہ جا کے اور گوشوارے کو وہاں پہ رکھ کے کہتی ہے، اے سکینہ، اور گوشوار نے کھینچے تھے
چھوٹے چھوٹے گوشوارے. اچھا علماء نے ایک جملہ بھی لکھا ہے، اگر آپ محسوس کریں اتنے عرصے کے بعد جب ان گوشواروں کو سیدہ نے دیکھا ان کے اوپر خون ویسے ہی لگا ہوا تھا. اجر اللہ کیا قسمت پائی ہے حسین کی بیٹی سکینہ نے. خدا کی قسم ہے ان 3 دنوں میں حسین کی سکینہ کا زینب نے ماتم کیا، حسین کے اکبر کا ماتم کیا، حسین کا ماتم کیا، عباس کے بازوں پہ ماتم کیا، لیکن زینب روئی نہیں. اب اگر آپ تیار ہیں تو آخری 2 جملے سماعت فرما لیجئے. اب جناب زینب نے شام سے مدینہ کا سفر کیا، پورے راستے حسین کو روتی رہی، حسین کے اکبر پہ ماتم کرتی رہی، اپنے بیٹوں کو یاد نہیں کیا. جب مدینے میں آئی سب سے پہلے اپنے نانا کی قبر پہ گئی، قبر کو سینے سے لگایا اور لگا کے کہا اے نانا ذرا باہر آ، چادر لٹوائی ہوں، قیدی بن کے آ گئی ہوں لیکن تیرا دین بچا کے آئی ہوں. خدا کی قسم ہے اپنے نانا کی قبر کے بعد اپنی ماں کی قبر پہ گئی، ماں کی قبر پہ جا کے جناب فاطمہ کو کہا اے اماں زہرا اور تیرے حسین کا ارمان اور اکبر کا ارمان اور قاسم کے ٹکڑے کا ارمان. چلتے آئیے، اپنے ہاتھ کو سینے پہ مارتے آئیے. آپ فرصت دے رہی ہے اور فرصت دے دے کے کہہ رہی ہے اے اماں زہرا مجھ پہ ناراض مت ہونا، جو تیری چادر تھی اسے لٹوا کے آئی ہو، لیکن اماں زہرا اگر تو زندہ ہوتی تو میں تجھے بتاتی میری کمر پہ زخم کے نشان اور مجھے نیزے مارے گئے اور مجھے تازیانے. ماتم 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 اپنے ہاتھ کو سینے پہ ماریے. آئے زینب، آئے غریبی. دو جملے اپنے بیٹوں پہ ماتم نہیں کیا، جا کے عبداللہ کو پتہ چلا کہ زینب آ گئی. عبداللہ نے کنیز کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ زینب کو کہو عبداللہ بلا رہا ہے. ابھی بھی حسین کے گھر سے نکلی، اپنے گھر میں گئی، اس مصلی پہ بیٹھی جس پہ پہلے عبادت کرتی تھی. بی بی کی 2 بیٹیاں تھیں، بی بی کی قریب آئیں اور آ کے کہنے لگی اے ضعیفہ تجھے کس نے اجازت دی ہے؟ نہیں آتا ماتم کرنا. اس سے زیادہ غربت کیا ہے کہ بیٹیاں ماں کو نہ پہچان پائی. اے ضعیفہ تجھے کس نے اجازت دی کہ تو ہماری ماں کے مصلی پہ بیٹھ کے عبادت کرے؟ خدا کی قسم اس وقت جناب زینب نے کہا پہچانو میں کوئی اور نہیں ہوں اور میں تمہاری ماں زینب ہوں. اتنا سننا تھا کہ اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے جناب زینب نے کہا آئے میرا حسین، آئے میرا علی اکبر، آئے میرا قاسم، آئے میرا عباس. یہاں پہ بیٹیوں کو بھی فرصت دیا لیکن اپنے بیٹوں کا ماتم نہیں کیا. آخر ماں تھی نا مصلی عبادت سے اٹھی، اس کمرے میں گئی جو کمرہ ہونا محمد کا تھا. ماتم ماتم ہاتھ سینے پہ ہو جو کمرہ ہونا محمد کا تھا. اب جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہو جناب زینب، وہاں 2 چھوٹے چھوٹے مصلی تھے. مصلیوں کو دیکھ کے جناب زینب سے رہا نہ گیا اور زینب نے رو کے کہا آئے میرا آئے میرا محمد اور مجھے معاف کر دینا اور میں تیرا ماتم نہ کر پائی. آخری جملہ اے میرا اور تمہارے ماں تمہارے گھروار، اے میرا محمد تمہاری ماں تمہارے صدقے مجھے معاف کر دینا. رستے میں مجھے اتنا وقت نہیں ملا کہ میں حسین کو چھوڑ کے تم پہ ماتم کروں. اب جناب زینب مصلیوں کو سینے سے لگا کے
کو یاد کر کے ہائے اون ہائے محمد سجائے بلند کر رہی ہے. یہ جناب عبداللہ آئے. جناب عبداللہ نے آ کے جیسے جناب زینب کو دیکھا دیر کے بے ہوش ہو گئے. کچھ دیر کے بعد ہوش آیا. جناب زینب نے کہا کیوں عبداللہ اپنے بیٹوں کی شہادت کا سن کے برداشت نہیں ہو رہا؟ جناب عبداللہ نے کہا اے زینب میں اپنے بیٹوں پہ ماتم نہیں کر رہا. میرے 1000 بیٹے ہوتے میں علی کے حسین پہ قربان کر دیتا. پھر جناب زینب نے کہا پھر ہوتے کیوں ہو؟ پھر ہوش کیوں ہوتے ہو؟ جناب عبداللہ نے کہا اے زینب مجھے اپنے بیٹوں کی پرواہ نہیں. مجھے داد یہ ہے کہ تیرے ہاتھوں پہ یہ نشان کیسے ہے؟ اور زینب نے لوگ کہا اے عبداللہ ان ہاتھوں میں اور رسیاں ڈال کے کبھی کوفہ کا بازار اور کبھی شام. اللہ اس کے لیے قبول کرے. اللہ رونے والوں کے رونے کو قبول کرے. اچھا میں دعا میں ایک جملہ کہا سکتا ہوں اگر اجازت ہو تو جملہ کہوں تاکہ ان روتی ہوئی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنکھوں سے ہماری دعا قبول ہو جائے. بڑا پیار تھا جناب زینب کو جناب حسین. یاد ہے جملے کی صدقے میں جو مومن حاضر ہیں اپنی حاجات کو دل میں رکھیں. جو بے اولاد ہیں اپنی حاجت کو دل میں رکھیں. انشاءاللہ اس جملے کے صدقے میں جو اگلے سال صاحب اولاد ہوں گے سید عمران حسین نقوی اسد علی شوکت علی عزیز صاحب خالق اکبر ان کی بیٹی کو اور بھی جتنے بے اولاد ان کی گودوں کو آباد کریں اس جملے کے صدقے میں. اور وہ جملہ کیا ہے کہ جب جناب سید دنیا سے چلی گئی نا تو علی جناب سید کی قبر پہ بڑا ہوتے تھے. قبر کو سینے سے لگاتے بڑا گریا کرتے. ایک دن گئے قبر کو سینے سے لگایا گریا کرتے کرتے علی سو گئے. جیسے علی سوئے خواب میں جناب سید آئے. جناب سید نے کہا اے علی تو یہاں سو رہا ہے گھر میں میرا حسین پیاسا ہے. اجر اللہ گھر میں میرا حسین پیاسا ہے. علی جلدی جلدی اٹھے گھر کی طرف دوڑے. اس جگہ پہ پہنچے جہاں پہ پانی پڑا تھا. جو جناب علی کے پہنچنے سے پہلے وہاں پہ جناب زینب موجود تھی. جناب زینب کو دیکھ کے علی فرماتے ہیں اے زینب تم یہاں کیا کر رہی ہے؟ تو جناب زینب نے کہا بابا علی میں سو رہی تھی ابھی ابھی میری ماں میرے خواب میں آئی اور آ کے کہتی ہے اے زینب تجھے نیندیں یاد ہے؟ میرا حسین پیاسا ہے. جو زہرا حسین کی پیاس ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر سکتی تھی اللہ جانے وہ 3 دن کے پیاسے حسین کو شمر کے خنجر کے ساتھ ذبح ہوتے ہوئے کیسے دیکھتی رہی. اے اللہ تجھے اسی لمحے کا واسطہ کہ جس لمحے حسین کی گردن پہ شمر نے خنجر رکھا اس مشکل لمحے کے صدقے میں مومنین کی مشکلات کو آسان فرما. گودوں کو آباد فرما. اس مرکز کو آباد فرما. حاضرین کی حاجات کو مومنین اور مومنات جو پردے میں موجود ہیں جو بھی حاجات لے کے آئی ہیں خالق اکبر ان کی حاجات کو بھی پورا فرما. سرکار حجت کے ظہور میں تجلیل فرما. ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. ماتم حسین